السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریش شاہ پارٹ 18۔ اس کی آنکھ کسی کی گرم سانسوں کے لمس سے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بڑے ہی مزے سے اس کے سینے کو اپنا بستر بنائے گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو کوئی بھی جاگتا ہوا نہ ملا تھا، اسی لیے صرف دادا جان سے مل کر وہ لوگ کمرے میں آ گئے تھے اور آتے ہی دیشم گہری نیند میں اتر گئی۔ آخر وہ ساری رات اس کے لیے جاگی تھی۔ اس وقت خداش کو اس پر کتنا زیادہ پیار آ رہا تھا وہ بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ کل اس کی برتھ ڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے اس نے اس کے لیے گفٹ بھی لیا تھا، جو کہ بہت خوبصورت پرفیوم تھا۔ اس کی پسند کا برانڈ وہ جانتی تھی۔ یہ بھی اس کے لیے بہت ہی حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے کبھی اس کی پسند جاننے یا سمجھنے کی کوشش تو کی نہیں تھی۔ ممکن تھا کہ اس نے کبھی حرم سے پوچھا ہو یا حرم نے خود ہی بتایا ہو۔ حرم کو اکثر اسے کوئی نہ کوئی گفٹ دینے کا شوق چڑھا ہی رہتا تھا اور اس کے زیادہ تر گفٹ اس کی فیورٹ پرفیوم ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اسے اپنے سینے پر حرکت محسوس ہوئی۔ شاید وہ جاگنے والی تھی۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لی تھی تاکہ وہ انکمفرٹیبل نہ ہو سکے۔ وہ آنکھیں کھولتی تھوڑی نروس ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شاید اسے شک تھا کہ وہ جاگ رہا ہے، لیکن فوراً اسے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی اور اس کی حرکت دیکھتے ہوئے خداش کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دوسری طرف اس کا نکاح ہو چکا تھا اور یہ سب کچھ اتنا خاموشی سے ہوا تھا کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ وہ زیادہ کمرے سے نہیں نکلتی تھی، اسی لیے کسی نے بھی اس کی غیر حاضری کو محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کل کو گھر میں داخل ہوئے تو دادا جان نے اسے سوال کیا تھا کہ وہ اس وقت کہاں گئی ہوئی تھی۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ وہ باہر ٹہلنے کے لیے گئی تھی۔ مزید اس سے کوئی سوال نہ کیا گیا۔ لیکن اس کا کمرہ لاک تھا۔ وہ اپنا کمرہ اندر سے لاک کر کے سوتی تھی۔ سنیں آنٹی، میرا کمرہ لاک ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسے، اس کی چابی دے مجھے۔ وہ وہیں سے گزرتی تائی امی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیوں نہیں بیٹا، میں دیتی ہوں تمہیں، لیکن تم مجھے آنٹی نہیں تائی امی کہا کرو جیسے گھر کے سارے بچے کہتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ایک تو یہ ان کا محبت بھرا انداز اسے کبھی نروس کرتا تو کبھی پریشان۔ وہ مجھے عادت نہیں ہے نا کسی کو اس طرح کہنے کی، بٹ میں کوشش کروں گی۔ نہ جانے کیوں وہ ان کے ساتھ کسی طرح کا سخت لہجہ رکھ نہیں پائی تھی۔ وہ یہاں کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ یہ سب لوگ اس کے ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان خون کے رشتوں کی کشش کو اگنور نہیں کر پا رہی تھی۔ تائی امی نے مسکراتے ہوئے چابی اس کے حوالے کی تو وہ بھی چابی لے کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ بھائی آپ یہاں؟ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنی جلدی پہنچ جائیں گے۔ آپ کی بھابھی کو تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ شائزم یہ کیا بیوقوفی کی ہے تم نے؟ کیوں کیا ہے تم نے ایسا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ سب ہمارے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے؟ زریام بہت پریشان تھا۔ میں ہر چیز کا اندازہ لگا چکا ہوں، یہ ہمارے لیے ہرگز کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار تھے، بس ردھم ہی تیار نہیں تھی اور اب وہ بھی تیار ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ بہتر رہے گا، اور نہ ہی اب ردھم کسی طرح کا کوئی ہنگامہ کرے گی، کیونکہ اسے میں اس کی اوقات یاد دلا کر آیا ہوں۔ مجھے بد کردار کہہ کر اس نے میری تربیت کو للکارا تھا، جس کا جواب اسے مل چکا ہے۔ اب وہ مزید کوئی غلطی نہیں کرے گی۔ اس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یہ چیز اس نے اس کے لب و لہجے سے محسوس کی تھی۔ تم نے بہت غلط کیا شائزم، بہت غلط۔ اگر کسی کو تمہیں لے کر کسی طرح کی غلط فہمی ہے نا، تو اس غلط فہمی کو دور کیا جاتا ہے، اس چیز پر مہر نہیں لگائی جاتی، ثابت نہیں کیا جاتا کہ وہ انسان جو سوچتا ہے ہم ویسے ہی ہے۔ یہ جو تم نے کیا ہے نا، اس کے بعد میں ردھم تمہاری بیوی تو بن جائے گی، لیکن کبھی بھی تم اس کی محبت میں شامل نہیں ہو سکو گے۔ کیسی محبت کی ہے تم نے؟ تم نے ایک پل نہ سوچا کہ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کیسے؟ بس اپنی انا کی تسکین کی خاطر تم نے اس معصوم کے جذباتوں کا قتل کر دیا۔ اگر تم اسے جیت کہتے ہو نا شائزم شاہ، تو مبارک ہو، جیت گئے تم۔ وہ غصے سے کہتا اندر جا چکا تھا، جبکہ شائزم کچھ بھی نہ بول سکا۔ دوسری طرف وہ کمرے میں آئی تو کافی پریشان تھی۔ اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ایک ساتھ چل رہی تھی۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی خاطر اب کٹی کے ساتھ مصروف ہونے لگی تھی۔ جب اچانک اس کا فون بجنے لگا، اس نے اسکرین پر جگمگاتے شائزم کے نام کو دیکھ کر اس سے کال کٹ کر دی تھی۔
مجھے کیوں مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا؟ دوبارہ فون کر رہا ہوں، اگر تم نے نہیں اٹھایا تو میں وہاں آ جاؤں گا۔ دھمکی پر میسج اسے ریسیو ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اب کیوں مجھے فون کر رہے ہو؟ جو چاہتے تھے وہ تو کر چکے ہو۔ اب تک کیا تمہیں سکون نہیں ملا؟ اس نے بے حد غصے سے اس کا فون اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں چاہتا ہوں اور اب تک تم میرے پاس آئی نہیں ہو۔ تو جب تک تم میرے پاس نہیں آ جاتی تب تک تو سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہوں۔ اپنے دادا جان سے جا کر کہو کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ ان سب چیزوں کو غلط فہمی یا ناراضگی کا نام دے دو۔ اس نے بڑے ہی سکون سے اسے مشورہ دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ شاہزم نے گھور کے اپنے فون کو دیکھا اور پھر دھیرے سے مسکرا دیا۔ زریان کی باتوں نے اس پر کافی گہرا اثر دکھایا تھا۔ جو غلطی وہ کر چکا تھا اب سدھار تو نہیں سکتا تھا، لیکن اپنی اس غلطی کو زندگی بھر کے لیے نبھا تو سکتا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ان کے کمرے کے دروازے پر کھڑی ان سے کہہ رہی تھی۔ دادا جان نے خوشی سے اسے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ خداش بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ دادا جان، میں نے بہت سوچا ہے شاہزم کے بارے میں۔ مجھے اتنی بدتمیزی اور بدلحاظی سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ شاہزم اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا میں سمجھتی ہوں۔ اس کی اور میری ناراضگی چل رہی تھی اور میں نے اس ناراضگی کو بہت غلط نام دیا۔ میں ان لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ بیٹا، تم نے خود وہاں انکار کر دیا اور اب تم خود ہی اس رشتے کے لیے ہاں کر رہی ہو۔ وہ کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ اب وہ خود ان لوگوں کو فون کر کے تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ میری پوتی شادی کے لیے مان گئی ہے، آپ لوگ دوبارہ رشتہ لے کر آئے۔ دادا جان، میں خود بات کر لوں گی نانا جان سے۔ میں ایک ناراضگی کی بنا پر بہت غلط کرنے جا رہی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نے خود اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے لیے یہ کافی مشکل ہوگا۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بس نانا جان کا فون ملا دیں، میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ان کی پریشان صورت کو دیکھتے ہوئے اس نے خود ہی حل نکالا تھا۔ دادا جان نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسا تم بہتر سمجھو، میں تو بس تمہاری خوشی میں خوش ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف اس نے اس کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ کھانا اگنور کرتی ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی۔ حرم، تم مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ وجہ بتانا پسند کرو گی؟ مجھے آخر تنگ آ کر اس نے سوال کیا تھا۔ جو ناراض ہوتے ہیں وہ وجہ نہیں بتاتے، وجہ تو خود جاننی پڑتی ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تم اس گھٹیا انسان کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو، وہ بے حد غصے سے بولا تھا۔ ایک غیر انسان کے لیے وہ اس سے خفا نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کیوں کسی کی وجہ سے آپ سے ناراض ہوں گی؟ اور وہ کون سا میرے مامے کا پتر ہے جو اس کے لیے میں آپ سے ناراض ہوں گی؟ میں اور کسی وجہ سے ناراض ہوں؟ سوچے ذرا۔ وہ اسے بات کرتے ہوئے احسان کر رہی تھی جب یہ شام ساتھ ہی بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے بناتے ہوئے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ شروع میں تو اس نے نخرے کیے تھے، لیکن اب وہ اس کے ہاتھ سے مٹر قیمہ کھانے لگی تھی۔ کہیں تم مجھ سے صبح اپنے ڈیڈی کے قتل والی بات پر تو ناراض نہیں ہو؟ بہت سوچنے کے بعد بولا۔ شوہر سر، آپ بہت سمجھدار ہیں، اس نے منہ میں نوالا لیتے ہوئے کہا تھا۔ تو اب مجھے تمہیں اس بات پر منانا پڑے گا؟ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر حرم نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہاری ناراضگی کی وجہ سمجھ چکا ہوں، اب یہ بھی بتا دو کہ میں تمہیں کیسے مناؤں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس پر اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ مجھے پتا ہے، مجھے کیا پتا، آپ کا کام ہے، آپ دیکھے۔ کھانا کھانے کے بعد منہ پھیر کر ٹی وی کی طرف دیکھنے لگی، مزید ناراضگی کا اظہار کے طور پر۔ حرم بیبی، تیار ہو جاؤ، میں تمہیں منانے والا ہوں، وہ بھی اپنے اسٹائل میں۔ وہ اس کے ناراض وجود پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ دوسری طرف تم اتنے ریلیکس کیسے ہو شائزہ؟ مجھے یقین ہے تم نے کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام ضرور کیا ہے، ورنہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کل تک تم سب سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر گئے تھے اور اب تم واپس آ کر اتنے خوش ہو؟ ماما اسے کھانا دیتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ کیا بات ہے ماما، آپ تو بڑی چالاک ہے، کتنی آسانی سے اندازہ لگا لیا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ کیا کیا ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ شائزم، ماما اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے جو بھی کیا ہے نا، کل پرسوں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو پلیز آپ لوگ ریلیکس ہو جائے۔ وہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ پیار سے ان کا ماتھا چومتے ہوئے اندر چلا گیا، جبکہ ماما پریشان تھی۔ دوسری طرف السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کاظمی صاحب کی آواز نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے فون کیا آپ نے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔
جی اللہ پاک کا کرم ہے، سب خیریت ہے۔ دراصل ردم بات کرنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے۔ کاظمی صاحب نے وجہ بتاتے ہوئے ساتھ ہی فون ردم کے حوالے کر دیا تھا۔ السلام علیکم نانا جان، کیسے ہیں آپ؟ تھوڑی دیر کے بعد اسپیکر سے انہیں ردم کی آواز سنائی دی تھی۔ الحمدللہ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم سے ٹھیک سے بات نہیں ہو سکی، میرا تو دل کر رہا تھا کہ گھنٹوں تم سے باتیں کروں، لیکن پھر واپس آنا بھی ضروری تھا۔ خیر تم بتاؤ کیسی ہو اور کب تک آؤ گی ہم سے ملنے کے لیے؟ وہ فی الحال شادی کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ ہی شائزم اور اس کے رشتے کے حوالے سے وہ اس سے کسی طرح کی کوئی ناراضگی جتا رہے تھے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں نانا جان، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ میں نے آپ سے بہت زیادہ بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس دن پتہ نہیں مجھے کیوں میں نے اوور ریئیکٹ کیا تھا، آپ سے غلط بات کی تھی۔ میں نے اس دن آپ کے سامنے بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کیا، مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ اور وہ جو بکواس میں نے کی تھی وہ صرف وقتی ناراضگی کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ بول دیا۔ آپ لوگ ایسا کریں کہ کل آپ سب ڈنر ہمارے ساتھ یہاں آ کے کریں، تاکہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ہم اسے ٹھیک کر سکیں۔ آپ آئیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، شائزم کو بھی ساتھ لے کر آئیے گا، اس نے بے حد پیار سے انہیں انوائٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے، تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی ہے، ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس طرح کی غلط فہمیاں ہی اکثر بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی کرتی ہے، لیکن تم نے وقت رہتے ہی اس کو سمجھ لیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تم سے۔ انہوں نے بے حد خوشی سے الوداع کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف فون بند کرنے کے بعد خاموشی سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ سب لوگ رات کا ڈنر ایک ساتھ کرنے کے بعد باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب دادا جان نے بات شروع کی۔ کل ہم سب کو ردم نے کاظمی حویلی بلایا ہے، وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتی ہے، اس نے کہا ہے شاید ہم ضرور آئے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جو صوفے پر بڑے مزے سے براجمان ان کی بات سن رہا تھا۔ جی کیوں نہیں دادا جان، ہم سب ضرور چلیں گے، اور مجھے تو اسپیشلی انوائٹ کیا گیا ہے تو میرا جانا تو بنتا ہے۔ آپ لوگ اپنی تیاری کر لیجئے گا، میں تو خیر تیار ہی ہوں، وہ بڑے مزے سے ان سے کہتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، آخر وہ فتح یاب ٹھہرا تھا۔ لیکن اس جیت کے ساتھ ساتھ اسے اپنی غلطی کا بھی بڑی شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی یہ بات جاننے کی کوشش نہ کی تھی کہ ردم کے دل میں یہ بات آئی کیسے۔ یقیناً کالا میں ماریا کے ساتھ جو اس کی نزدیکیاں تھیں وہی اس کے نزدیک اس طرح کی غلط فہمیوں کی وجہ بنی ہوگی، اور پھر آخری ملاقات میں تو ماریا اس کے بے حد قریب تھی۔ جب وہ کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی اس نے اپنی صفائی دینے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن تب اس نے اس بات کو مذاق میں ٹال دیا تھا، اور وہ مذاق ہی اب اس کے گلے پڑ رہا تھا۔ اب اسے کسی بھی طریقے سے ردم کو یقین دلانا تھا کہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ اسے سمجھتی ہے، لیکن جو کچھ بھی وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کے بعد وہ اس کی بات پر یقین کرے گی؟ وہ بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ اسے منائے گا، تو کیسے منانے والا تھا وہ اس کو؟ دوسری طرف آج سنڈے تھا جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی۔ وہ دونوں شاپنگ پر گئے تھے جہاں اس نے حرم کی کچھ چیزیں خریدی تھی، اور پھر واپسی پر اس نے اسے گھر چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ رات کا ڈنر وہ باہر سے لے کر آئے گا، لیکن اس کی واپسی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ 2-3 دن سے شام کی غیر موجودگی میں گھر نہیں آیا تھا، ورنہ اس کا بہت دل کر رہا تھا دادا جان سے بات کرنے کا، کیونکہ خداش کی سالگرہ بھی آ کر گزر گئی تھی اور وہ اسے وش نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کون ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے بنا پوچھے ہی دروازہ کھول دیا تھا، لیکن یہ کیا! سامنے یہ شام کی بجائے ایک بہت ہی بڑا ٹیڈی بیئر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی تو چیخ ہی نکل گئی، یا اللہ، اتنا بڑا ٹیڈی بیئر اسے یہاں پر کون لے کر آیا، اور یہ بنا سہارے کھڑا کیسے ہے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے اسے آگے پیچھے سے دیکھنے لگی۔ واو، کہیں شوہر سر نے مجھے گفٹ کرنے کے لیے تو نہیں لایا؟ ایسا ہی ہوگا، شوہر سر کتنے اچھے ہیں، وہ میرے لیے کتنا اچھا گفٹ لے کر آئے ہیں، یہ تو بہت پیارا ہے، آئی لو یو ڈیڈی، آؤ میں تمہیں اندر لے کر چلتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچنے لگی، لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ یا اللہ، یہ تو بہت بھاری ہے، میں اسے اندر کیسے لے کر جاؤں؟ چلو اندر تو میں تمہیں کھینچ کر یا دھکا مار کر لے جاؤں گی، لیکن شوہر سر کو تھینک یو بولنا تو بنتا ہے۔ بلکہ نہیں بنتا، انہوں نے تو میرے ٹیڈی بیئر کی گردن توڑی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے تمہیں لا کر دیا ہے، تو میں ان کو تھینک یو نہیں بولوں گی تو چلے گا کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔
तुम्हें उसे थैंक यू बोलना चाहिए, बेचारे ने इतनी मेहनत की है तुम्हारे लिए, टेडी बियर भी बन गया है। उसे टेडी के अंदर से आवाज़ आई थी। तुम कैसे बोले? और तुम शौहर सर की आवाज़ से कैसे बोले? वो मुंह खोले उसे आगे पीछे से देखने लगी थी, जब अगले ही पल वो अपने सर से टेडी की मुंडी उतार कर अपने हाथ में पकड़ चुका था। हाय अल्लाह, टेडी के अंदर से शौहर सर कैसे निकले? वो मुंह खोले हैरत से पूछ रही थी। जैसे घुसा था वैसे ही, उसने पुरसुकून जवाब दिया। मतलब ये असली वाला टेडी नहीं है? वो कुछ परेशान हुई। है तो असली वाला ही, लेकिन थोड़ा अलग है, थोड़ा चेंज। पहले स्पेशली तुम्हारे लिए, शौहर सर वाला टेडी। क्या तुम्हें ये देखकर खुशी नहीं हुई? वो उदास सी शक्ल बनाकर बोला। नहीं, खुशी तो मुझे बहुत हुई, लेकिन आप असली वाला टेडी भी तो ला सकते थे ना। वो उसके साथ ही अंदर आते हुए बोली। असली वाला टेडी जिसको तुम हर वक्त अपने बाजू में उठा कर रखती, अपने साथ सुलाती और प्यार भी करती। तो डार्लिंग ऐसा करो कि मुझे जहर देकर मार दो, क्योंकि मैं तो वैसे भी जलन से मर ही जाऊंगा। नहीं बर्दाश्त कर सकता तुम्हारा प्यार किसी और के साथ, इतना भी अच्छा नहीं है तुम्हारा शौहर सरजान। वो उसकी नन्ही सी नाक खींचते हुए बोला। मेरा नाम हरम है, वो मुंह बनाकर बोली, फिर खुद ही मुस्कुरा दी थी, क्योंकि अब अगला जवाब वो जानती थी। दूसरी तरफ, तुम्हें क्या लगता है खुदाश, क्या रिदम का फैसला ठीक है? क्या उसे इस घर में शादी करनी चाहिए? मैं उस दुश्मनी को अब मज़ीद नहीं निभाना चाहता, मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है खुदाश, अपने बेटे की लाश को अपनी आंखों के सामने देखा है, वो सब याद करते हुए मेरा दिल तड़प उठता है। मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ ये बेवजह की दुश्मनी। उन लोगों ने खुद हाथ बढ़ाया है। मेरे ख्याल में हमें उनके फ़ैसले की इज़्ज़त करनी चाहिए। दादा जान, आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, मुझे आपके किसी फ़ैसले पर कोई एतराज़ नहीं। आपका हुक्म सर आँखों पर, जो आप बेहतर समझें वो करें, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये लोग इतनी आसानी से ये सब कुछ ख़त्म कैसे होने दे सकते हैं? आपको नहीं लगता कि इस सब में कोई प्लानिंग छुपी हुई है, कोई राज है जो हम नहीं जानते? वरना इतनी आसानी से वो लोग हमारे घर कैसे आ सकते हैं? माना कि ये मामला रिदम का है, रिदम उनके लिए भी बेहद अहम है। यकीनन वो लोग भी रिदम की खुशियाँ ही चाहते होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिदम यहाँ आने से पहले किसी में इन्वॉल्व थी। वो किसी से मोहब्बत करती थी या शायज़म के साथ उसका इस तरह का कोई ताल्लुक था। मुझे ये मोहब्बत वाला किस्सा सच नहीं लगता। पहले रिदम ने इनकार कर दिया, अब रिदम हाँ कर रही है, ये सब मुझे अजीब लग रहा है। हाँ, ये अजीब तो है, लेकिन रिदम किसी के डर में आने वाली या दबने वाली लड़की हरगिज़ नहीं है। ये फैसला उसकी पसंद के मुताबिक ही हुआ है, और इस फैसले में किसी तरह की ऊंच नीच करके हम रिदम की नज़रों में बुरे नहीं बन सकते। ठीक है दादा जान, जैसा वो चाहती है आप वैसा ही कर ले। आज वो लोग आएंगे तो आप लोग रिश्ते की बात कर ले, शादी भी हम जल्द ही रख लेंगे। वो भी उनकी बात से इत्तेफाक करते हुए बोला, जब सकलैन चाचा अंदर दाखिल हुए। बाबा जान, मुझे ये सब कुछ इतना आसान नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि हमें इस मामले में रिदम की मर्ज़ी को अहमियत नहीं देनी चाहिए। वो लोग दुश्मन हैं और दुश्मन कभी बदल नहीं सकते। मेरे ख्याल में आपको इस रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए। हमारे घर की बेटी है, वो कल को उसे हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है, और उनका यूं अचानक बदल जाना मेरी समझ से तो बाहर है। मैं आपको इन लोगों पर एतबार करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। ये पीठ में छुरा मारेंगे और हम बेबस हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। चाचा जान, पहले पहल उन लोगों ने ही की है। वो लोग खुद आए हैं यहाँ, दोस्ती का हाथ तो उन लोगों ने बढ़ाया है। और रिदम सिर्फ हमारे ही घर की बेटी नहीं, बल्कि उनकी भी बेटी है, और वो हमेशा से उन्हीं लोगों के साथ ही रही है, उन्हीं के बीच में पली बड़ी है। गलत हो तुम, वो उन लोगों के पास नहीं पली बड़ी, वो एक हॉस्टल में पली बड़ी है, पहली बार यहाँ आ रही है। मैं आपके मामलात में बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं करूँगा बाबा जान, लेकिन ये फैसला सिर्फ रिदम का नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान का होगा। ये ना हो कि कल को हमें नुकसान उठाना पड़े। सकलन साहब ने उन्हें एक और मुश्किल में डालना चाहा था। बात की बाद में देखी जाएगी, फ़िलहाल हम सिर्फ और सिर्फ रिदम की खुशी चाहते हैं, और आपकी पोती की खुशी दुश्मनों के बेटे के साथ है। उनका अंदाज तंजिया था। अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, रिदम को इसकी खुशी ज़रूर मिलेगी। वो बात ख़त्म करने वाले अंदाज में बोले तो सकलन साहब आगे से कुछ भी ना कह सके। हवेली में बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया गया था। तकरीबन सभी लोग दरवाजे तक आकर उन्हें रिसीव करने के लिए आए थे। शायज़म उन लोगों के साथ ही था। खुदाश शायज़म और ज़रियाम के साथ बैठ गया। कैसे हो दोस्त, तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था? ज़रियाम उसकी तरफ देखते हुए बोला।
मैं ना कल तुम्हारा दोस्त था और ना ही आने वाले कल में कभी तुम्हारा दोस्त बनूंगा। जो बातें घर के बड़ों के बीच हो रही है ज़रूरी नहीं कि हम भी उसका हिस्सा बने। अगले साल इंशाल्लाह रेस में तुम खड़े हो जाना, फिर मैं देखूंगा कि तुम्हें दोस्त बनाना है या दुश्मन। खुदाश ने बिना मुरव्वत कहा था। तुम मुझसे खफा क्यों रहते हो, जबकि मैं तो हमेशा ही तुमसे बहुत मोहब्बत से पेश आता हूँ। जरियाम का अंदाज मासूमाना था, जबकि शाहजम उनकी तरफ कम बड़ों की बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे भाई का कातिल इस वक्त तुम्हारे बेहद करीब है। अगर ये कहूँ कि तुम्हारे ही घर पर है तो शायद तुम परेशान हो जाओगे। वो मेरा दुश्मन नहीं है, जरियाम उसकी बात काटते हुए बोला। क्या बात है जरियाम शाह, मानना पड़ेगा तुम्हें, हम तुम्हारे खानदानी दुश्मन हैं, लेकिन तुम हमें दुश्मन नहीं मानते। और वो तुम्हारे भाई का कातिल है और तुम्हारा कहना है कि वो भी तुम्हारा दुश्मन नहीं, तो कौन है तुम्हारा दुश्मन? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। इंसान का दुश्मन वो खुद होता है, अपनी भलाई बुराई हमारे हाथ में होती है। खुदाशी हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। ये दुश्मनी मेरे नज़दीक कुछ भी नहीं है। और अरहम मेरी बीवी का भाई है, वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। मैं अपनी बीवी को बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहता, और जहाँ तक उसके भाई की बात है तो उसे उसके किए की सज़ा मिलेगी, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बीवी को तकलीफ से बचाऊंगा। उसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतरीन मशवरा है, अगर अमल करोगे तो फ़ायदा उठाओगे। खुदाश ने कहा। क्या बात है, आप जनाब दुश्मनों को मशवरा भी देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। ऐसी दुश्मनी पर सदके जाऊं जहाँ दुश्मन दोस्त से बढ़कर दोस्त हो। वो शौक अंदाज में तंज कर गया। आप मशवरा दें, हम अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। वो बड़े ही दिलफरेब अंदाज में उसे देखते हुए बोला था, जबकि उसके अंदाज पर खुदाश मुस्कुरा दिया और उसे इस मसले का हल बताने लगा। वो अपनी बीवी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन उसके भाई के कातिलों को उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। ऐसे में खुदाश उसकी काफ़ी सारी मदद कर गया था, खास कर वो उसे बता चुका था कि इस वक्त कहाँ है, जो उसके लिए काफ़ी हैरानकुन साबित हुआ था। क्या अमाया जानती थी? इस बारे में उसके जहन में बस यही एक ख्याल आया। दूसरी तरफ वो कमरे से निकलते हुए सीधी नाना जान के पास आई थी। उनसे मिलकर नाना जान ने उसे सबसे मुतारिफ करवाया था। ये सारे चेहरे उसके अपने थे, लेकिन वो किसी को भी नहीं जानती थी। बेटा तुम्हारे मामू नहीं आ सके, उन्हें बेहद ज़रूरी काम था। आना तो सब लोग चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी। नाना जान बेहद मोहब्बत से उसे समझा रहे थे। कोई बात नहीं नाना जान, उनसे मैं फिर मिल लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सिर्फ आपसे नहीं बल्कि आप सबसे। मैं जानती हूँ उस दिन मेरे रवैये ने आप सबको तकलीफ़ पहुँचाई होगी। मैंने बहुत बदलिहाजी से बात की थी और मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त असल में मेरा और शायज़म का झगड़ा चल रहा था और मुझे कोई बेहतर वजह नज़र नहीं आई इनकार करने की, इसीलिए मैंने बहुत बदलिहाजी से काम लिया। और मैं जानती हूँ मेरी इस बदलिहाजी ने आप सबको बहुत तकलीफ़ पहुँचाई है, जिसकी वजह से मैं आपसे बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह हूँ। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, बस आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वो कह तो सबसे रही थी, लेकिन देख सिर्फ उसी को रही थी, जबकि उसकी बेबसी को समझते हुए वो परेशान हो गया था। उसे माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहना चाहिए था। वो बेकसूर होते हुए भी इस तरह सबके सामने शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन वो बेकसूर तो नहीं थी। उसने सच में उस पर बहुत संगीन इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन शायद उनको पहले इस इल्ज़ाम की वजह जाननी चाहिए थी, फिर कोई एक्शन लेना चाहिए था। उसने गलत किया था, जिसकी सज़ा का वो हकदार था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और तुम शादी के लिए तैयार हो तो बस, फिर मज़ीद फजूल बातों में टाइम बर्बाद नहीं करते। अम्मी जान ने उठते हुए उसके हाथ में अपने हाथ से कंगन उतार कर पहनाया था। काज़मी साहब, हम बहुत जल्द अपनी बेटी को लेने आना चाहते हैं, आप हमें कोई मुनासिब तारीख दे दें। हम शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हम लोगों ने जरियाम की शादी को भी ठीक से एंजॉय नहीं किया, लेकिन शायज़म और रिदम की शादी में हम किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मामा बहुत खुशी से बोल रही थी, जबकि बाकी सब लोग भी उनकी बातों में उनका साथ देने लगे। राहत साहब और सकलैन साहब खामोशी से बैठे हुए थे, जबकि साकिब साहब बीच में अपने मशवरे दे रहे थे। उनकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो इस रिश्ते पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ना ही वो रिदम की शादी इस घर में करना चाहते हैं। उनकी नज़र में वो आज भी उनके दुश्मन थे। उनकी नज़र में बाबा जान गलती कर रहे थे। वो अपने ही दुश्मनों को खुद अपने ही घर में ले आए थे, और उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो उन लोगों पर एतबार कर रहे थे जो कम से कम उन लोगों के लिए एतबार के लायक तो हरगिज़ नहीं थे। दूसरी तरफ मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ भाईजान, मैं इस बात के लिए राज़ी नहीं हूँ। आप लोग क्यों रोज़ चले आते हैं? यहाँ क्या चाहते हैं
यहाँ क्यों चले आते हैं? यहाँ क्या चाहते हैं आप मुझसे? क्या ये घर भी छोड़ कर चला जाऊँ? अगर आपकी खुशी इसमें है तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से अपनी बीवी और बच्चे को लेकर। और खुदा के लिए बार बार मेरी बीवी बच्चे को हर चीज़ में घसीटना बंद करे। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आज अहमद काफ़ी सख्ती से पेश आया था। राहत कभी उसके ऑफिस में आकर उसे करीस फातिमा के बारे में उल्टी सीधी बातें बताता, तो कभी उसके घर आकर करीस फातिमा के सामने तरह तरह की बातें करता। उन लोगों का बस एक ही मुतालबा था कि उनके साथ चले, और साथ ही साथ उसके बेटे को छोड़ने के लिए भी कह चुके थे, क्योंकि उनके लिहाज से कनीज़ फातिमा उनकी औलाद को जन्म नहीं दे सकती थी। क्यों एक गैर मुस्लिम लड़की की खातिर अपना असल भूल रहे हो? क्यों इस लड़की की खातिर अपने ख़ानदान से बगावत पर उतर आए हो? सकलन साहब उन्हें समझाते हुए कह रहे थे, जबकि वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। मैं अपना असल जानता हूँ, आप चले जाए खुदा के लिए, वो गुस्से से बोले। यहाँ तक कि आज तो उन्होंने उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए भी कह दिया था, और धमकी भी दी थी कि अगर मज़ीद उन लोगों ने तंग किया तो वो ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें खामोशी से वापस आना पड़ा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे थे। वो अपने भाई को उस औरत के जाल से निकालने का पक्का इरादा कर चुके थे। तुम्हारा तो खरा दूसरी तरफ तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या बकवास कर रही हो? अगर मेरे लिए मेरे ख़ानदान वाले अहम हैं तो मेरे लिए मेरी बीवी मेरा बच्चा भी अहम है। मैं किसी के कहने पर तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और वो लोग मेरे माँ बाप हैं, उन्हें समझा लूँगा मैं एक दिन। वो मेरे सामने हार जाएंगे तो मुझे नहीं जानती, मैं बाबा से अपनी हर बात मनवा लेता हूँ। तुम इतनी ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम सिर्फ ये शाम की तरफ तवज्जो दो। वो बहुत हसास हो गया है, उसे हर वक्त कोई ना कोई चाहिए होता है। तुमने देखा शाम से ही वो कितना ज़्यादा परेशान है। उसके सामने मैंने उसके ताया की कितनी अच्छी इमेज बनाकर रखी थी, और उन लोगों ने मेरे बेटे को नाजायज़ की गाली दे दी। क्यों है ये दुनिया ऐसी, मुझे समझ नहीं आता। वो बहुत परेशान लग रहे थे। एक तो उन्हें अपने घर वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था, और दूसरी तरफ कनीज़ कह रही थी कि वो उसे छोड़कर पाकिस्तान चले जाए। अगर उनकी फैमिली मानती है तो ठीक है, और अगर उनकी फैमिली नहीं मानती तो वो उनकी याद में सारी ज़िंदगी काट लेगी, लेकिन उन्हें उनके ख़ानदान से जुदा नहीं करेगी। लेकिन अहमद उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करते थे। उन्हें अपनी बीवी बच्चे के साथ साथ अपना ख़ानदान भी चाहिए था। उनका दावा था कि वो सबको मना लेंगे। उनका ख़ानदान एक न एक दिन उनकी ज़िद के सामने घुटने टेक ही देगा। लेकिन वक्त कब बदलता है कहाँ पता चलता है। उनका ये यकीन ही इन पर भारी पड़ने वाला था। उनका खून ही उन्हें तकलीफ़ से दो चार करने वाला था। वो कनीज़ को सोचों में छोड़कर शाम के कमरे की तरफ चले आए थे, क्योंकि वो ही ज़्यादा ये शाम से ही काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। दूसरी तरफ, हेलो हरम, कैसी हो तुम? यार तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुमने किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी कि तुम्हारा सर ये शाम के साथ अफेयर चल रहा है। मैं तो तुम्हें बच्ची समझ रही थी, लेकिन तुम तो बड़ी तेज़ हो यार। किसी स्टूडेंट के बजाय तुमने तो सीधा सर को ही पटा लिया। मानना पड़ेगा तुम्हें। उसकी क्लास फेलो उससे कहते हुए उसका रास्ता रोक चुकी थी, जबकि वो कन्फ्यूज़ होने लगी थी। कल तक यही लड़कियां सर ये शाम पर निगाहें रखे हुई थी, और आज उसी पर उल्टी सीधी बातें बना रही थी। वो काफ़ी देर तक उन्हें सुनती रही, या ये कहना ठीक रहेगा कि वो उन्हें बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ उसके बस से बाहर होने लगा था। वो उसे तंग करने लगी थी। जब उसे दूर से ये शाम आता नजर आया, उसे लगा जैसे उसके अंदर एनर्जी वापस आ गई हो। उसमें अचानक से बहुत सारी हिम्मत पैदा हो गई हो। उसने गर्दन उठाकर पहले दरवाजे की तरफ देखा, और फिर उन सब लड़कियों की तरफ। आज तो वो उनके सर पर धमाका करने का इरादा रखती थी। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों, लेकिन तुम लोग तो मेरी सहेलियां नहीं, तो प्यारी प्यारी गर्ल्स। खैर तुम लोग तो प्यारी भी नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। हाँ, मैं छुपी रुस्तम हूँ। हाँ, मैं बहुत तेज़ हूँ, तुम लोगों की सोच से भी ज़्यादा तेज़। और मुझे बच्ची समझना सच में तुम लोगों की गलती थी, क्योंकि मैंने सर ये शाम के साथ सिर्फ अफेयर नहीं चलाया, बल्कि उनके साथ निकाह भी किया है। मैं तुम लोगों के सर ये शाम की बीवी हूँ, और वो मेरे शौहर सर है। और ये जो तुम लोग अफेयर अफेयर के नारे लगा रही हो ना, ये करना बंद करो, क्योंकि मैं मुसलमान लड़की हूँ, और हम में अफेयर नहीं होते, सीधा निकाह होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर ये शाम की निकाह में हूँ। बड़े मज़े से बोल रही थी, जबकि वो उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम सब लोगों की गलतफहमी दूर हो गई ना, तो आज के बाद सर ये शाम पर अपनी गंदी नज़र डालने से पहले सोच लेना कि मुझे आंखें फोड़ना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। उसने साथ ही धमकी लगाना ज़रूरी समझा था। जबकि शाम ने अपने सर पे हाथ मारा था, उसकी खरगोशनी एक ही दिन में शेरनी बन चुकी थी। अगर आप लोगों की गुफ्तगू ख़ास हो गई हो तो आज की क्लास शुरू करें।
उसने सब स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए इंग्लिश में कहा था, जो कि कुछ भी समझ में ना आने के बावजूद भी ये समझते थे कि इन दोनों में गहरा ताल्लुक है। हरम सीधी होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने अपनी सीट संभाल ली। मजीद इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। रोज़ की तरह सुकून से आज की क्लास ली गई थी और क्लास ख़त्म होते ही वो क्लास से निकल गया था। हरम ने मज़ीद उस टॉपिक पर बात करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह शाम के सामने काफ़ी कंफ्यूज थी यूनिवर्सिटी आने के लिए। लेकिन ये शाम ने कहा था कि तुम बेशक सबको मेरा और अपना ताल्लुक़ बता देना। वो शायद खुद मज़ीद उस रिश्ते को छुपा कर नहीं रखना चाहता था, और ना ही वो ये चाहता था कि हरम और उसके रिश्ते को किसी तरह का गलत नाम दिया जाए। अब माजी। अरे राहिल, तुम यहाँ? वो उसे देखकर बेहद खुश हुआ था, जो उसके दरवाजे पर मुस्कुराते हुए खड़ा था। अहमद ने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाया था। वो उनकी इकलौती फूफी का बेटा था, जो उनके लिए बेहद अजीज था। वो उसे लेकर अंदर आ गया था। अगर घर में सबको ये बात पता चल चुकी थी कि अहमद शादी कर चुका था, तो यकीनन ये बात उसके भी इल्म में थी। इसीलिए उसे अपने घर के अंदर लाते हुए वो परेशान नहीं हुआ था। हाँ, मैं यहाँ अपने एक ज़रूरी काम के सिलसिले में आया था। सोचा जाते हुए तुमसे मिलकर जाऊँ। और फिर मैंने सुना है कि तुमने यहाँ शादी कर ली। मैं भी सोचता था कि तुमने अब तक अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा, लेकिन यहाँ तो तुमने ना सिर्फ शादी कर रखी है, बल्कि तुम्हारा बच्चा भी है। सच कहूँ तो मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने शादी कर ली। कभी ना कभी तो तुमने शादी करनी ही थी। तुम्हारे इंतज़ार में मेरी बहन की कब की शादी हो गई। हाँ हाँ, बाबा तो थक हार गए थे तुम्हारे और नजमा के रिश्ते के लिए, और शायद वो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते अगर मामू जान का जवाब ना आता तो। उनका कहना था कि तुम किसी भी तरह शादी के लिए रजामंद नहीं हो रहे हो। ऐसे में नजमा को फजूल के इंतज़ार में लटकाना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ तो तुमने अलग ही काम कर रखा था। तुम्हारी शादी बच्चे की खबर मिलते ही पहले तो मैं सदमे में चला गया था, लेकिन फिर जब राहत भाई ने मुझे बताया तो यकीन करना पड़ा। अब क्या इरादा है तुम्हारा? बीवी बच्चे को लेकर हवेली आओगे या फिर कुछ और? वैसे मैंने सुना है कि हवेली वालों की तरफ से तुम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। मेरी बात मानो अहमद, किसी के दबाव में मत आना। तुमने अपनी मर्ज़ी से ये फ़ैसला किया है और अपने फ़ैसले पर डटे रहना। ये सिर्फ तुम्हारी ही ज़िंदगी का सवाल नहीं, बल्कि तुम्हारी बीवी और बच्चे का भी सवाल है। वो हमदर्द दोस्त की तरह उसे समझाते हुए बोला। तो अहमद मुस्कुरा दिया था। कोई तो था जो उसे समझ सकता था। शुक्रिया राहिल, मुझे तुम जैसे दोस्त की ज़रूरत थी। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी मोहब्बत है। उसने मेरे लिए अपना सारा ख़ानदान छोड़ दिया है। उसे छोड़ने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। और इंशाअल्लाह मेरे घर वाले भी इस बात को जल्दी कबूल कर लेंगे। उसने अपने इरादे बताए थे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। मैं भी मामू को समझाने की कोशिश करूंगा। वो भी इस चीज़ को कबूल कर लेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो यकीन दिलाते हुए बोला था। जब कनीज़ फातिमा उसके लिए चाय लेकर आई, उसने कनीज़ को देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक सी गई हो। वो इतनी खूबसूरत होगी उसको अंदाज़ा न था। उसे हरगिज़ नहीं लगा था। ये तुम्हारा बेटा है ना? कनीज़ के पीछे ही 8-9 साल का बच्चा देखते हुए उसने पूछा था। हाँ, ये मेरा बेटा है। ये शाम, इधर आओ, चाचू को सलाम करो। उसने शाम को अपने पास बिठाते हुए कहा था, लेकिन वो उसकी तरफ देखे बिना ही अपने बाप के सीने में चेहरा छुपा गया। शायद उसे राहिल कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। माफ़ करना दोस्त, इसकी तबीयत आज कुछ ज़रा ख़राब है, जिसकी वजह से थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, उसने माजरत करते हुए कहा। तो राहिल मुस्कुरा दिया। दूसरी तरफ शादी तय पा चुकी थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही शादी रख ली गई थी। बहुत सारे इंतज़ाम करने थे, बहुत सारी रस्में करनी थी। शादी पूरी धूमधाम से होने वाली थी। वो किसी तरह की कोई कमी वगैरह वो किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने देना चाहते थे। अगर यहाँ सवाल उनकी इज्जत का था, तो रिदम की खुशियों का भी था। वो अपनी पोती को बहुत धूमधाम से रुखसत करने वाले थे। उनका डर कार्ड छप चुके थे और पूरे गांव में बट भी चुके थे। शादी की सारी तैयारियां खुदाश खुद ही कर रहा था, और उसने दादा जान से वादा किया था कि वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आज दादा जान ने सौमिया और दीदम को अपने कमरे में बुलाकर उन्हें सख्ती से ये बावर करवाया था कि शादी में वो किसी तरह का कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेंगी, बल्कि रिदम की बड़ी बहन की तरह उसकी शादी में शामिल हो जाएंगी। पिछले दिनों जो दीदम और रिदम का झगड़ा हुआ था, वो अब तक दादा जान की निगाहों में था, और वो नहीं चाहते थे कि दीदम की वजह से रिदम को कोई भी तकलीफ पहुंचे। उसका इतना ख्याल करना दीदम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो उसे छोड़कर जा रही थी। वो घर छोड़ जाती तो सुकून ही होता।
حد ہے دادا جان، اس پوتی کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں جو آدھی رات کو اپنے سو کالڈ بوائے فرینڈ کو اپنے کمرے میں بلا کر ملتی تھی۔ کتنی اعلیٰ کردار ہے خود، اور اس شائزم پر بد کردار ہونے کا الزام لگا دیا تھا۔ دیدم کی زبان میں ابھی تک کھجلی ہو رہی تھی۔ دیدم یار، مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں سچ میں ہماری بے عزتی کرواؤ گی تم؟ آج دادا جان نے کمرے میں بلا کر ہمیں کوئی عزت نہیں دی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہم ان کی لاڈلی پوتی کی شادی خراب کریں گے، اسی لیے انہوں نے کمرے میں بلا کر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے۔ تو خدا کے لیے اب تم اپنی بولتی بند کر دو تاکہ ہماری مزید عزت افزائی نہ ہو۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے کمرے میں بلائے یا پھر خود اس کے کمرے میں ملنے چلی جائے، وہ اسے بد کردار کہے یا خود ہی بد کردار کیوں نہ ہو، لیکن خدا کے لیے تم اپنا منہ بند کر لو۔ تمہاری وجہ سے میں اور بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، جبکہ دیدم کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی جب وہ اسے سامنے سے آتی نظر آئی۔ ہائے پیاری ریدم، کیسی ہے آپ؟ اس نے بے حد لگاوٹ اور محبت کے ساتھ اسے عزت سے بھی نوازا تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، بالکل خیریت سے ہوں، اور کسی کو بھی اس کی اوقات یاد دلا سکتی ہوں۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے دکھایا۔ جن کی اپنی ہی اوقات نہ ہو وہ دوسروں کو اکثر اوقات ہی یاد دلانے کی باتیں کرتے ہیں۔ ویسے ماننا پڑے گا تمہیں، بد کرداری کہ الزام تو تم شائزم پر لگا رہی تھی، اور خود آدھی رات کو اسے کمرے میں بلا کر اس سے ملاقات کرتی تھی، جسے خود تو تم بہت اعلیٰ کردار ہو۔ ارے دادا جان کی پوتی کو غصہ آ گیا۔ جاؤ لگا دو میری اس بات کی چغلی دادا جان کے سامنے، تاکہ وہ پھر سے مجھے بے عزت کرے۔ لیکن یہ بتانے سے پہلے ذرا یہ بھی سوچ لینا کہ جب انہیں یہ پتا چلے گا کہ آدھی رات کو تم سے ملنے کے لیے دوسری حویلی کا لڑکا آتا تھا تو ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ خوشی تو ان کو بالکل نہیں ہوگی، لیکن میری بات پر غور ضرور کرنا۔ تمہاری ماں بھی بھاگ گئی تھی نا، اور تم بھی وہی کام کرتی رہی ہو۔ کیا فائدہ ہوا اس بیچارے پر الزام لگانے کا جب تم نے سب کے سامنے اسے معافی ہی مانگنی تھی؟ کسی دوسرے پر الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ خود کیا ہے۔ آدھی رات کو لڑکوں سے ملنے والی لڑکیاں ہمارے خاندان میں شریف نہیں مانی جاتی۔ خیر، اب یہ فضول باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں نے کبھی تمہارا دل دکھایا ہو یا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو جانے سے پہلے معاف کر دینا۔ وہ اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر کے اس کا دھواں چہرہ دیکھتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ دادا جان، ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، میں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ ایک دفعہ پھر سے چیک کر لیں، خداش نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ چیک کیا کرنا ہے بیٹا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، تم سب کچھ ٹھیک سے ہی کرو گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج اگر ردم کی جگہ حرم ہوتی تو تم اسی طرح سے اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے۔ جی دادا جان، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میری گڑیا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک ردم آپ کی سب سے لاڈلی پوتی ہے، آپ اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن میری گڑیا میری حرم کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں اس کی خواہشیں پوری نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس کی شادی کے حوالے سے اپنی خواہشیں پوری کر سکا ہوں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اگر آج ردم کی جگہ اس کی شادی ہو رہی ہوتی تو میں اسی طرح سے تیاریاں کر رہا ہوتا۔ وہ بے حد چاہت سے حرم کا نام لے رہا تھا جب اسے دروازے پر کھڑی دیشم نظر آئی۔ اس کے چہرے پر تمسخرانہ مسکان تھی جب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے تالی بجائی تھی۔ واہ خداش کاظمی، آپ کے لبوں پر اپنی بہن کا نام اتنی محبت سے آ رہا ہے، اس بہن کا نام جس کا آپ نے قتل کر دیا، اور واہ دادا جان، آپ بھی آج حرم کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ آپ ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ حرم کا اس گھر میں کوئی نام نہ لے گا تو اس سے ہر تعلق ختم کر لیں گے۔ لگتا ہے آپ بنائے ہوئے اصول توڑ رہے ہیں۔ اور خداش کاظمی صاحب، کیا آپ کا دل تڑپ نہیں رہا اپنی بہن کا ذکر کرتے ہوئے؟ کہ یہ ہاتھ کانپ نہیں رہے آپ کے جن ہاتھوں سے آپ نے اس کا قتل کیا؟ وہ سب کچھ بھلایا اس کے روبرو کھڑی اسے سوال کر رہی تھی۔ بکواس بند کرو دیشم، جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اس شادی میں انٹرسٹ نہیں ہے تو اپنے کمرے میں چلی جاؤ، دادا جان نے غصے سے کہا تھا۔ جی بالکل، میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے سچ میں اس سارے ڈرامے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے لیے وہ لڑکی حرم کی جگہ لے چکی ہوگی، لیکن میرے لیے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ خداش پریشان ہو گیا تھا۔ کل تک اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج وہ پھر سے بدل گئی تھی۔ اس کا پل میں تولا پل میں ماشا والا انداز بالکل سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ دادا جان، آپ کو نہیں لگتا کہ دیشم کو سچ بتا دینا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے ہم یہ بات چھپا کر اچھا کر رہے ہیں۔ اس کے دماغ میں بہت عجیب چیزیں آ رہی ہے۔ وہ حرم کے بے حد قریب تھی اور میں چاہتا ہوں کہ اسے سب کچھ پتہ چل جائے تو بہتر ہے۔
نہیں، تم جانتے ہو نا اس لڑکی کو، وہ ہنگامہ کر دے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ ردم کی شادی میں کسی طرح کا بھی کوئی ہنگامہ ہو۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال تو تم شادی کی تیاریوں پر دھیان دو۔ یہاں سوال صرف ہماری عزت کا ہی نہیں بلکہ شاہ خاندان کے سامنے ہمارے رتبے کا بھی ہے۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولے تو خداش نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے ان کی بات پر اتفاق کیا تھا۔ دادا جان، آپ یہاں جنت انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ اسے دادا جان یہاں دیکھنے کو ملیں گے۔ باقر کی وفات کے بعد وہ واپس یہاں کبھی بھی نہیں آئے تھے، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا کہ جنت کا طلاق کے بعد وہ واپس شہر آئے ہی نہیں تھے۔ ہم تمہیں اپنے پوتے کی شادی کا کارڈ دینے آئے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر شائزم کی شادی کا کارڈ اس کے حوالے کیا تھا، جبکہ امایا ہانی کا ہاتھ تھامے کچن سے باہر آئی تھی، لیکن انہیں سامنے دیکھ کر اس نے واپس جانا چاہا۔ جب دھیان دروازے سے اندر داخل ہوتے زریام پر گیا، اس کے لب مسکرائے تھے، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف آتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس کا یہ بے باک انداز اسے ہر بار شرمندہ کر دیتا تھا۔ دادا جان تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے دادا جان کے سامنے لے آیا تھا، جو اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ دادا جان بھی خاموش کھڑے تھے۔ پھر کافی وقفے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا۔ دیکھو ہمایا، ہم نے تمہیں ونی کیا تھا، تمہیں اس گھر میں اس لیے لائے تھے تاکہ ہم تمہارے بھائی سے انتقام لے سکے اپنے پوتے کی موت کا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ ہم کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تمہارے ساتھ کافی زیادتی کی ہے۔ لیکن اب تم ہمارے وارث کو اس دنیا میں لانے والی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں ہم لوگوں کے ساتھ حویلی چلنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں پورے خاندان کے سامنے بہو تسلیم کر کے زریام کے ساتھ متعارف کروایا جائے۔ ویسے تو ہم یہ پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا دل راضی نہیں تھا، لیکن اب ہم اس چیز کے لیے دل سے راضی ہے۔ اور اس کے سر پہ وہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے تو امایا نے حیرت سے اپنے ساتھ کھڑے زریام کو دیکھا تھا، جو مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا دادا جان امایا سے معافی تو ہرگز نہیں مانگیں گے اور نہ ہی اس کے سامنے جھکیں گے، لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے بہو قبول کر چکے تھے۔ دوسری طرف دیدم گہری نیند سو رہی تھی جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے آس پاس کوئی موجود ہے۔ سامیہ اپنے کمرے میں سوتی تھی، نہ تو وہ کوئی ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی کہ آدھی رات کو اس کے پاس اس کے کمرے میں آ جاتی، اور نہ ہی اس کے ساتھ اس کی کوئی اتنی محبت تھی کہ وہ دادا جان کی مرضی کے خلاف جا کر اسے کمرے میں آتی تو بھلا کون ہو سکتا تھا اس کے کمرے میں۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے آگے پیچھے دیکھا تھا، لیکن کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر اس نے دوبارہ سونے کی کوشش کی۔ جب اسے ایک بار پھر سے کچھ ایسا محسوس ہوا، اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی تو اگلے ہی لمحے اس نے خود پر جھکتے کسی کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، کوئی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا، وہ اور چھری گردن پر۔ زیادہ اچھل کود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھری کافی تیز ہے، ایسے گردن پر چلے گی نا، ایک دوسری سانس نہیں لے پاؤ گی۔ وہ بڑے ہی بے رحمانہ انداز میں بولی تھی، جبکہ خود پر جھکی ردم کو دیکھ کر دیدم کی سانس سی رکنے لگی تھی۔ مجھے گھور کیا رہی ہے؟ آنکھیں نیچے اسے خود کو گھورتے پا کر اس نے مزید غصیلے انداز میں بولی تو دیدم نے ڈر کر نظریں جھکا لی۔ اب ٹھیک ہے، دن کو بہت زبان چل رہی تھی تمہاری۔ کیا کہہ رہی تھی؟ میری ماں بھاگ گئی، ہاں، اور میں اپنے عاشق کو رات کو بلا کر ملتی ہوں۔ اور کیا دادا جان کو بتانے کی دھمکی دے رہی تھی مجھے؟ تجھے کیا کہا تھا میں نے؟ ہاسٹل کی لڑکی سے پنگا نہیں لیتے، لیکن نہیں، تجھے پتہ نہیں عقل کب آئے گی۔ اب آ گئی نا گردن چھری کے نیچے؟ خیر، پچھلی دفعہ معافی دادا جان کے کہنے پر مانگی تھی نا تو نے، آج اپنی جان کے کہنے پر۔ میرا مطلب ہے اپنی جان بچانے کے لیے معافی مانگ، کیونکہ میرا دماغ اس وقت بری طرح سے گھما ہوا ہے۔ میں کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہوں، مجھ سے کبھی کسی اچھی چیز کی امید مت رکھنا۔ ویسے کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ دادا جان کی لاڈلی ہوں، اگر ان کی ایک پوتی کا قتل کر بھی دوں تو بچا لیں گے مجھے۔ ویسے میرے سننے میں آیا ہے کہ دادا جان کا سب سے لاڈلا پوتا خداش ہے، اور اس نے ان کی پوتی کا قتل بھی کر دیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ تو اتنی پیاری تو دادا جان کو ہے نہیں کہ میرے ہاتھوں سے مر جانے کے بعد وہ تیری یاد میں سوگ منائیں گے۔ معافی مانگے گی یا کاٹ دوں گردن؟ ردم اس وقت بالکل پاگل انسان لگ رہی تھی۔ یقیناً دن کو اس کی باتوں پر اسے بے تحاشا غصہ آیا تھا، لیکن اس وقت کسی طرح کا ہنگامہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ خاموش
वजह से वो खामोश हो गई थी, लेकिन अब जब गुस्सा हद से ज़्यादा सवार हुआ तो वो उस पर सवार हो चुकी थी। दीदम इशारा कर रही थी कि माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो उसके इशारे समझने में इंटरेस्टेड ही नहीं थी। फिलहाल तो वो मज़े ले रही थी उसकी हालत के। अच्छा ठीक है, ज़्यादा उछलना कूदना बंद कर, हाथ उठा रही हूँ मैं, शोर मत मचाना वरना गर्दन काटने में 1 मिनट लगेगा। वो हाथ उठाते हुए पीछे हुई तो दीदम उठकर भागती दरवाजे से जा लगी थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम पागल हो? क्या करने वाली थी तुम? साइको, तुम छुरी लेकर? मैं तुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रही हूँ और तुम मुझे तकरीरें सुना रही हो। प्लीज़ दूर रहो मुझसे, माफ़ी मांग तो रही हूँ ना मैं। दीदम ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसे दूर किया था। अच्छा चल मांग, वो पीछे हटकर कहने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कुछ उल्टा सीधा नहीं कहूँगी। प्लीज़ इस वक्त मेरे कमरे से बाहर निकलो। उसने कमरा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाज़ा लॉक होने पर वो उसकी मिन्नतें करने पर उतर आई, क्योंकि वो समझ गई थी कि कुछ हद तक ये लड़की बिल्कुल पागल है। रिदम ने गर्दन हाँ में हिलाते हुए टांग पर टांग चढ़ाकर अपने पैर की तरफ आने का इशारा किया था, यानी कि वो चाहती थी कि वो उसके पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगे। वो उसके पास आते हुए अपने हाथ जोड़ चुकी थी। जितनी बातें और जितना हर्ट उसने उसे किया था, उसे माफ़ करने के हक में तो वो हरगिज़ नहीं थी। लेकिन सच यही है कि शिकवे गिले अपनों से किए जाते हैं, दूसरों से नहीं, और वो उसकी अपनी होकर भी गैर थी। उसके बाबा की सबसे लाडली भतीजी, जिससे छोटी उम्र से वो जलती आई थी, लेकिन अब अपनी माँ के खिलाफ उसके दिल में जहर महसूस करने के बाद वो उससे नफरत करने लगी थी। सो जाओ और आज के बाद मुझसे पंगा मत लेना, ये याद रखना, तुम्हारे और मेरे दादा का नाम एक ही है। वो उसके करीब से उठती चाबी घुमाकर कमरे से निकलते हुए कमरा बंद कर चुकी थी, जबकि दीदम भागकर कमरे को अच्छे से लॉक करते हुए गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि ये लड़की इस हद तक बददिमाग होगी। उसकी ज़बान वाकई ज़रूरत से ज़्यादा चलती थी। उसे ज़रूरत ही क्या थी रिदम के सामने उल्टा सीधा बोलने की, लेकिन वो ये सब कहाँ जानती थी। उसके जो मुंह में आया वो बोल गई, और अब अपनी गर्दन का मुआयना कर रही थी कि सचमुच में उसे छुरी ना लगी हो। लेकिन शायद रिदम पहले भी इस तरह किसी और को डरा चुकी थी, और वो इस काम में काफ़ी ज़्यादा माहिर भी थी। दूसरी तरफ, वाह मतलब क्या बात है, अब शादियां दुश्मनों में हो रही है। ज़रा ख्याल ना आया उनको कि घर में भी एक बच्ची कुंवारी बैठी हुई है। वहाँ जरियाम के लिए इस अमाया को बहू के रूप में तस्लीम कर लिया, और यहाँ छोटे बेटे के लिए, हमारी तानिया के लिए सोचने के बजाय दुश्मन की लड़की लाने लगे हैं। मैं आपको पहले ही कहती थी, इनका शुरू से ही इरादा नहीं था हमारी तानिया पर, सिर्फ बहानाबाजी थी। ये सारी मैं तो नहीं जा रही इस शादी पर, और ना ही मैं किसी रस्म में शिरकत करूंगी। हमारे बच्चों की कोई इज्जत ही नहीं है इस खानदान में। पहले जब हमने जन्नत का रिश्ता मांगा, कितनी अजीब अजीब तरह की बातें सुनने को मिली। अब ही अपने ही बेटे के बारे में मैं तब आपने कुछ नहीं कहा। मुझे कहा कि हमारा ही बेटा गलत है। लेकिन अब की बात करें शाह साहब, हमारी बेटी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ना उसका ख्याल उन्हें आया ना किसी को। पहले जरियाम के साथ कितने साल तक उसकी बात चलाए रखी। मैंने एड़ी चोटी कदम लगाया कि निकाह कर दो, नहीं तो मंगनी कर दो, लेकिन ना जी ना, नीयत में खोट थी तो ऐसा भला कैसे हो सकता था। और अब हमारी तानिया क्या सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहेगी? आपके भाई के दोनों बेटे हाथ से निकल चुके हैं, अब क्या करने का इरादा है आपका? देखो इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मुसलसल उनकी बातें सुनते हुए काफ़ी उकता चुके थे, इसीलिए ज़रा सख्ती से बोले। हाँ आप परेशान तो होंगे ना, कहीं भाई के बच्चों पर कोई बात ना आ जाए और अपने बच्चे जाए भाड़ में। हमारे बेटे के कातिल की बहन को पूरी इज्जत के साथ इस हवेली में बहू के रूप में मुतारिफ करवाया जाएगा। पहले एक उम्मीद तो थी कि बाबा जान खुद उस लड़की को घर से बाहर कर देंगे, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप बैठे रहें। बेटा तो सिर्फ मेरा था ना, आपसे उसका क्या ताल्लुक़ था जो आपके दिल में दर्द उठेगा? और मजाल है कि तानिया के मामले में भी आपने कोई हाथ पैर मारे हो। मैं कहती हूँ ज़रूरत क्या है, आप तो बस भाई के बच्चों के नाम पर परेशान होते रहे। वो गुस्से और बदलिहाजी से कहती कमरे से निकल गई थी, जबकि चाचा जान किसी और ही सोच में गुम थे। दूसरी तरफ, हरम पहले खाना खा लो बाद में पढ़ाई कर लेना, कोई किताबें भागी तो नहीं जा रही ना? वो उसके मुंह में निवाले बनाकर डाल रहा था, लेकिन हरम का तो सारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ था। हाँ बस खा रही हूँ, ये लास्ट पेज है।
بعد میں پڑھ لینا، پہلے کھانا کھا لو۔ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے ساتھ ہی اس کے منہ میں کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ آپ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اچانک اس طرح کا سوال اس کے لیے حیران کن تھا۔ نہیں تو، تمہیں کس نے کہا؟ وہ نوالا اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ ویسے تو آپ کہہ چکے ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں سے بھی لگتا ہے۔ آپ جس طرح سے رومانٹک ہیرو کی طرح مجھے دیکھتے ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر کھلاتے ہیں، میری اتنی کیئر کرتے ہیں، یہ ساری پیار کی ہی تو نشانیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ساری پیار کی نشانیاں ہوتی ہے؟ تمہیں تو کافی زیادہ انفارمیشن لگتی ہے پیار کی۔ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگا۔ ہاں نا، میں نے بہت ساری فلمیں دیکھی ہوئی ہے، اور ٹام کروز کی تو میں کوئی بھی نہیں چھوڑتی۔ آپ نے اس کی وہ فلم دیکھی ہے؟ کبھی تمہارا بھالو ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے تو کبھی یہ ٹام آ جاتا ہے۔ یہاں ہم دونوں کی بات ہو رہی ہے نا؟ نہیں، ہم دونوں کی نہیں، پیار، محبت اور فلموں کی بات ہو رہی ہے۔ حرم اس کی بات کی درستگی کرتے ہوئے بولی۔ اچھا سوری، میں نے تمہارا ٹاپک چینج کر دیا۔ کیا بات کر رہی تھی تم؟ اس کے منہ بنانے پر وہ معذرت کرتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگا۔ میں پوچھ رہی تھی، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت پیار محبت ہوگا، سب کچھ پیار محبت ہوگا، لیکن میرے لیے یہ میرا عشق، دیوانگی اور جنون ہے۔ میرے نزدیک تم میری زندگی ہو، میرے جینے کی وجہ، میرے لیے میرا سب کچھ تم ہی ہو۔ تو پھر تو آپ میری ساری باتیں مانیں گے؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ ہاں جان، تم حکم کرو۔ وہ اس کے بچکانا انداز پر مسکرا دیا تھا۔ ایسے نہیں، ایسے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، اس نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ میں آپ پر یقین کرتی ہوں، لیکن جو میں مانگنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے دینا مشکل ہو جائے، اسی لیے ایسے ہی۔ اس نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ تم پر جان بھی قربان، بولو کیا چاہیے تمہیں؟ اس کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے وہ اسے اپنے قریب کر چکا تھا، لیکن حرم اپنے سر سے اس کا ہاتھ اٹھانے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے بابا، تمہارے سر کی قسم، جو کہو گی کروں گا، وہ ہار کر بولا۔ میرے ساتھ گھر چلیں، حویلی چلیں، واپس دادا جان کے پاس۔ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہو۔ ہر کسی کے دل میں آپ کے لیے بے تحاشا محبت ہے، میرا یقین کرے سر شوہر۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ یہ شام نے اگلے ہی لمحے اس کے سر سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر شوہر، چپ! ایک لفظ اور نہیں۔ وہ اتنے زور سے دہاڑا تھا کہ حرم 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ وہ ٹیبل پر زوردار لات مارتے ہوئے کانچ کی میز کو ٹکڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ اس کی حرکت نے حرم کو چیخنے پر مجبور کر دیا، جبکہ اپنا غصہ اس پر نہ نکالتے ہوئے وہ گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا۔ حرم کو اس سے اتنے شدید ری ایکشن کی امید ہرگز نہ تھی۔ دوسری طرف، ارے یہ کیا، تم تیار نہیں ہوئی؟ اٹھو، شاپنگ پر نہیں چلنا کیا؟ وہ کمرے میں آیا تو دیشم کو ایک ہی جگہ نظر جمائے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں حرم کی تصویر تھی۔ یقیناً اس کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ بہت دیر سے رو رہی تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور خدا کے لیے ہر چیز میں مجھے زبردستی شامل کرنا بند کریں۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان سب چیزوں میں۔ ایک بات بتاؤ، وہ لڑکی کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے سگے چچا کی بیٹی ہے۔ اسے اس وقت اپنوں کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں حرم کی جگہ لینے نہیں، اپنی جگہ بنانے آئی ہے۔ تم اسے حرم کی جگہ پر کیوں رکھ رہی ہو دیشم؟ اسے اسی کی جگہ پر رہنے دو اور اس کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ۔ یقین کرو، حرم کو بھی خوشی ہوگی۔ قسم خدا کی، آپ کی یہ ساری باتیں سنتے ہوئے اور آپ کا یہ دوگلا چہرہ دیکھتے ہوئے ہر دن آپ سے میری نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں ہے آپ ایسے؟ آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں ہے کیا آپ نے کیا کیا ہے؟ اور آپ دیشم، مت کیا کرو ایسے دل دکھانے والی باتیں، قسم سے دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ تمہاری آنکھوں میں نفرت نہیں دیکھ سکتا میں، بے تحاشا چاہتا ہوں میں تمہیں۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اپنے قریب کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج چکا تھا۔ لیکن مجھے نفرت ہے آپ سے، نہیں رہ سکتی میں آپ کے ساتھ۔ آپ انسان نہیں، حیوان ہیں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، اور مجھے محبت ہے تم سے۔ تم میرا عشق ہو، دیوانگی ہو، میری جنونیت ہو تم۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ میں تم سے اپنی محبت کے بدلے محبت مانگتا، لیکن خدا کے لیے مجھ سے نفرت مت کرو۔ یہ نہ ہو کل کو تمہیں ان سب باتوں پر پچھتانا پڑے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن کبھی نہیں آئے گا جب میں اپنے الفاظ پر پچھتاؤں گی، جو آپ کر چکے ہیں نا، اس کے لیے میرے دل میں آپ کے لیے سوائے نفرت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خود کو اس کی باہوں سے آزاد کرتے ہوئے کمرے سے نکل چکی تھی۔ وہ اسے سکون سے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا، لیکن وہ تو شاید اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔
کل نکاح تھا اور تقریباً ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ امایہ جب سے گھر میں آئی تھی اسے کچھ بھی برا دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ یہ کوئی مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا، ہر کوئی مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا، کسی کی بھی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے نفرت نہیں دیکھی تھی۔ حویلے کا پورا ماحول ہی بدل چکا تھا۔ شادی کی تیاریوں میں ساتھ ساتھ اسے بھی پوری طرح سے شامل کیا جا رہا تھا۔ ماما تو سارے کاموں میں اس سے مشورہ مانگ رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان سب چیزوں میں خود بھی اناڑی ہی تھی۔ امایہ تم یہاں بیٹھی ہو اور مجھے میرے جوتے تک نہیں مل رہے، مجھے میرے جوتے نکال کر دو، 1000 طرح کے کام ہیں مجھے، ایک تو تم میری چیزیں کہاں سے کہاں رکھ دیتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے سب کے بیچ سے اٹھا کر اندر لے گیا تھا۔ ماما آپ کا یہ بیٹا جوتے ڈھونڈنے کے بہانے آپ کے ہاتھوں جوتے کھانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اسے کوئی حق نہیں بنتا کہ ہماری بھابھی کو اس طرح سے ہمارے بیچ سے لے کر چلا جائے، جنت نے بلند آواز میں کہا تھا، لیکن وہاں پرواہ ہی کسی تھی۔ ذریعہ یہ سامنے ہی تو پڑے ہیں آپ کے جوتے، آپ نے شاید دیکھا نہیں ہوگا۔ اس طرف اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے الماری کے سائڈ پر پڑے اس کے جوتے نکال کر سامنے رکھے تھے، جبکہ وہ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ دفع کرو جوتوں کو بیوی، میں تو تمہارا دیدار کرنے کے لیے تمہیں اس کمرے میں لے کر آیا ہوں۔ یہ کیا، یہاں آتے ہی تم پھر سے مصروف ہو گئی، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ کل سے ٹھیک سے اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا تم نے مجھے، اور صبح مجھے جگائے بنا کمرے سے باہر کیوں نکل گئی تھی؟ کیا کہا تھا میں نے تم سے کہ تمہارا چہرہ دیکھے بنا میری صبح حسین نہیں ہوتی؟ اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ محبت پاش لہجے میں بول رہا تھا، میں پہلے ہی سمجھ گئی تھی کہ آپ سے شرافت کی امید کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ وہ نظر جھکائے ہوئے بولی تو ذریعہ دل فریب انداز میں مسکراتا، اس کی تھوڑی کے نیچے اپنی انگلی رکھتا، اس کا چہرہ اپنے سامنے کر چکا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی مجھے سمجھتی رہو، تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ اس کے لبوں کو فوکس کرتے ہوئے بڑے استحقاق سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، جبکہ اپنی سانسیں بھاری ہوتی محسوس کر کے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ کل تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے اسے متجسس کیا تھا۔ کون سا سرپرائز؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ سرپرائز ہے جان، تمہیں بتا نہیں سکتا میں۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا، جبکہ وہ ہاں میں سر ہلاتی ایکسائٹڈ سی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ دوسری طرف وہ رات کو گھر واپس آیا تو حرم کو باہر ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ دور سے ہی اس کا سسکتا ہوا وجود محسوس کر چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور یہ شام سے اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا، اسے اپنے قریب محسوس کرتے ہوئے وہ چہرہ پھر گئی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ ہونا بھی چاہیے تمہیں مجھ سے ناراض، میں بہت برا انسان ہوں، تبھی تو میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوتا۔ ساری زندگی اسی سوچ میں گزر گئی کہ کبھی تو میری زندگی میں کچھ اچھا ہوگا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں کے دل میں میرے لیے ہمدردی اور محبت کہاں سے جاگ رہی ہے، لیکن 20 سال پہلے ان کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں تھی، کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ 20 سال پہلے میں ان لوگوں کے لیے ایک ناجائز گند تھا، تو آج میں کیسے ان کا پوتا ہو گیا؟ آج میں کیسے ان کا خون ہو گیا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ 20 سال پہلے میں ان کے لیے گندگی کا ڈھیر تھا، تو آج یہ محبت کہاں سے جاگ اٹھی؟ تم غلط فہمی کا شکار ہو حرم، وہاں اس حویلی میں مجھ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں، اور میں ان لوگوں کے بیچ جا بھی نہیں سکتا۔ میں نے تمہارے سر کی قسم کھائی ہے، تم جو کہو گی، جیسے کہو گی میں وہ کروں گا، لیکن مجھ سے وہ محبت کوئی نہیں کرتا۔ یہ صرف ایک جھوٹ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ دادا جان آپ سے محبت کرتے ہیں، سچ کہہ رہی ہوں میں۔ آپ ایک بار تو چلیں میرے ساتھ، کسی اور پر نہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں، پلیز مجھ پر بھروسہ کریں، میرے کہنے پر ایک بار چلیں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں مجھے یہاں آپ کے ساتھ، میں نے کبھی بھی اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا، آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دادا جان نے کہا تھا کہ تم کوئی ضد مت کرنا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے سامنے میں بار بار گھر والوں کا ذکر نہ کروں، بس آپ کو ایک بار گھر واپس لے آؤں۔ دادا جان آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، تبھی تو وہ آپ کو واپس بلا رہے ہیں اپنے گھر، پلیز چلے نا میرا ابھی بہت دل کر رہا ہے سب سے ملنے کا۔ حرم اچانک اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو ایشام بھی تڑپ اٹھا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے سینے سے لگا لیے۔
حرم پلیز ایسا مت کرو، تم ان لوگوں سے نہیں مل سکتی، کیونکہ اگر تم ان لوگوں کے پاس گئی نا تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ وہ لوگ تمہیں مجھ سے دور کر دیں گے۔ ان لوگوں نے میرے باپ کو مار ڈالا، میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا، سب کچھ چھین لیں گے وہ مجھ سے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے پاس واپس آؤں گی، ہم دونوں جائیں گے اور میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ پلیز پلیز اب انکار مت کیجیے گا، آپ نے میرے سر کی قسم کھائی ہے کہ آپ میری بات مانیں گے۔ اگر آپ نے انکار کیا تو میں مر جا حرم، وہ تڑپ کر چلایا تھا، اور پھر ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا اس نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ خبردار جو آج کے بعد ایسی کوئی بکواس دوبارہ کی تو جان سے مار ڈالوں گا، وہ اس سے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کا مطلب آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ اس کے گرد اپنی نازک مرمری باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے وہ بولی۔ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن تمہیں میرے ساتھ واپس آنا ہوگا، جب میں کہوں گا تب آنا ہوگا، بنا کسی طرح کے بہانے کے۔ میں جانتا ہوں تم ان لوگوں سے بہت محبت کرتی ہو، لیکن تم مجھے بھول نہیں سکتی کہ تم میری ہو۔ ہاں مجھے منظور ہے، تو کب چلے ہم؟ ویسے بھی سردیوں کی چھٹیاں ہو جائیں گی، کل تو چلتے ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ جلد بازی دکھا رہی تھی۔ صبر کرو، ابھی ٹکٹ کا انتظام کرنا پڑے گا، پھر وہاں رہنے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ رہنے کا بندوبست کیوں کریں گے ہم اپنے گھر میں رہیں گے، حویلی میں، اتنی بڑی حویلی ہے، بہت کمرے ہیں، اس میں آپ کا بھی بن جائے گا۔ میں ابھی دادا جان کو فون کر کے یہ گڈ نیوز سناتی ہوں، وہ اس کا موبائل تھامتے ہوئے بولی۔ اس کے لیے تمہارے پاس ان کا نمبر ہونا چاہیے، مجھے زبانی آتا ہے۔ وہ جلدی جلدی نمبر ملا رہی تھی۔ کیا اس سے پہلے بھی تمہارا ان کے ساتھ رابطہ رہا ہے؟ وہ شک کی بنا پر پوچھنے لگا۔ ہاں میں سیام بھائی کے فون پر ہر چوتھے پانچویں دن ان سے فون پر بات کرتی رہتی ہوں، ان کو میری فکر ہو جاتی ہے، پھر مجھے بتانا پڑتا ہے کہ آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اب منہ نہ بنائیں، اس میں ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، مسکرا کر دکھائے، مسکرائے نا، آپ پیارے لگتے ہیں۔ اچھا مت مسکرائے، بنائے رکھے ایسے ہی سڑوسی شکل، اور اسے ہنسانے میں کامیاب ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس بارے میں مجھے سیام نے کیوں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میں نے ان کو قسم دی ہوئی تھی نا، اس نے بھرپور دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ فون لگ گیا، وہ ایکسائٹڈ سی کہنے لگی، وہ اتنی خوش لگ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اسے سیام کی حرکت پر بھی بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکی کی خوشی کے سامنے ہر چیز فضول تھی۔ السلام علیکم دادا جان، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم کیسی ہو؟ اور یہ کون سے نمبر پر فون کر رہی ہو تم مجھے؟ اس سے پہلے جس نمبر سے فون کرتی تھی یہ وہ تو نہیں ہے؟ دادا جان نے ایک بار پھر سے نمبر پر نظر دوڑائی تھی۔ ہاں یہ وہ والا نمبر نہیں ہے دادا جان، یہ میرے شوہر سر کا نمبر ہے، اور مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں اور شوہر سر آپ کے پاس آ رہے ہیں پاکستان، ہمارے ویلکم کی گرینڈ تیاری کر لیجئے، اور اماں سے کہیے گا کہ مزے مزے کے کھانے بنا کر رکھیں، میں ان کے ہاتھ کا پراٹھا بہت مس کر رہی ہوں، اور خداش ویرو سے کہیے گا کہ میرا برتھ ڈے والا گفٹ تیار رکھے، میں آ کر ضرور لوں گی۔ اور حرم تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ تم میرے ساتھ کوئی مذاق تو نہیں کر رہی نا بیٹا؟ یہ جھوٹ تو نہیں ہے نا؟ وہ بے یقینی سے بول رہے تھے، جبکہ حرم کو خود کو جھوٹا کہلوانا بہت برا لگا تھا۔ ہائے دادا جان، میں کیا آپ کو جھوٹی لگتی ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو بات کرے شوہر سر سے۔ شوہر سر؟ اس نے افسوس سے پیچھے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ اسے فون دے کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ارے یہ کہاں چلے گئے؟ وہ دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر دادا جان کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ دادا جان مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی کام کے لیے باہر چلے گئے ہیں، لیکن قسم سے میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ہم دونوں آ رہے ہیں پاکستان میں نے ان سے وعدہ لیا ہے، انہوں نے میرے سر کی قسم کھائی ہے، وہ کبھی قسم نہیں توڑیں گے۔ آپ تیاری کر لیں، ہم آ رہے ہیں، انشاءاللہ جلد پاکستان پہنچیں گے، وہ انہیں یقین دلاتے ہوئے بولی، اور پھر کتنی دیر ان سے باتیں کرتی رہی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا، اور پھر اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، جو ایسا گیا کہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ شوہر سر کہاں رہ گئے؟ اب تک تو انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا، کہیں یہ ٹکٹ بک کروانے تو نہیں گئے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی تو وہ میری بات نہیں مان سکتے۔ میری بات تو وہ مان گئے ہیں، اب تو صرف ٹکٹ بک کروانا ہی رہتا ہے۔ فائنلی میں جا رہی ہوں اپنے گھر، میں سب سے ملوں گی، ویرو کتنے خوش ہوں گے مجھے دیکھ کر، اور اماں اور بابا۔ ہائے میں کتنی خوش ہوں۔ وہ خود ہی خوش ہوئے جا رہی تھی، یہ جانے بنا کہ جس کو وہ اپنے سر کی قسم دے کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام کرنے کے لیے کہہ دیا تھا، اس وقت کس حال میں ہے وہ، اس وقت کہاں ہے؟ تو اسے منع کر دے، تو انکار کر دے،
تو کہہ دے کہ تو نہیں جا سکتا اس گھر، بتا تجھے وہاں جانے سے اعتراض ہے، تو ان لوگوں سے بے تحاشا نفرت کرتا ہے۔ ان لوگوں نے تجھ سے تیرا بچپن چھینا ہے، تجھ سے تیری پہچان چھینی ہے، تیری ذات کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے۔ بتا دے تو ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، تو ان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ سمجھ جائے گی اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ جو تیرے جذبات کو نہ سمجھ سکے۔ وہ بیوی ہے تیری، اس کا فرض بنتا ہے تیرے جذبات کو سمجھنا۔ میں نے اس کی سر کی قسم کھائی ہے اور میں یہ قسم نہیں توڑ سکتا سیام۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے یہ مانگے گی۔ اس نے مجھ سے خود سے بڑی چیز مانگ لی ہے، اس نے مجھ سے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے سیام۔ میں ہمت نہیں کر پا رہا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے باپ کے قاتلوں کو اپنے سامنے دیکھوں۔ مجھ میں نہیں ہے اتنی ہمت کہ ان لوگوں کا سامنا کروں جو کل تک مجھے میرے باپ کی اولاد ماننے کو بھی تیار نہ تھے۔ مجھے راحت کاظمی سے نفرت ہے، وہ آتا تھا میرے باپ سے ملنے کے لیے، اسی کی وجہ سے میرا باپ مرا، اسی نے میرے باپ کی کار کا ایکسیڈنٹ کیا تھا، اسی نے مارا تھا انہیں، اسی نے بلایا تھا ان کو ملنے کے لیے۔ وہ کبھی واپس نہیں آئے، کبھی نہیں۔ پھر وہ راحل کمینہ آیا تھا، وہ ہاتھوں میں سر گرائے، اس وقت اذیت کی کون سی انتہا پر تھا، صرف سیام ہی سمجھ سکتا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیام نے اسے خود سے لگایا تھا۔ صبر رکھے شام، میں تیرے ساتھ ہوں، وہ اسے حوصلہ دے رہا تھا، جبکہ اپنی آنکھوں میں آنسو کو یہ شام نے بڑی بے دردی سے صاف کیا تھا۔ جب میں لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں نا، میری نفرت میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ راحت کاظمی کو دیکھا تھا، میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے بھی اسے جان سے مار ڈالوں، اپنے باپ کے قاتل کو دوسری سانس نہ لینے دوں۔ لیکن میں نے سب کچھ چھوڑ دیا حرم کے لیے۔ میں حرم کو اپنے ساتھ لے آیا اور اپنے دل میں موجود ہر طرح کی نفرت کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں قید کر دیا حرم کے لیے۔ اور آج وہی حرم مجھے ان لوگوں کے پاس واپس جانے پر مجبور کر رہی ہے جن کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا میں، تو حرم کو بھیج دے۔ سیام نے کافی دیر سوچنے کے بعد کہا تاکہ وہ لوگ میری حرم کو مجھ سے چھین لے۔ نہیں، میں حرم کو وہاں اکیلے ہرگز نہیں بھیجوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو اس کے ساتھ جائے گا؟ سیام نے پریشانی سے پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ اپنے دشمنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ کچھ ایسا نہ کر دے جو اس کو اور اس کے فیوچر کو تباہ کر دے۔ جانا پڑے گا مجھے اس کے ساتھ، میں اسے اکیلے ان لوگوں کے بیچ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا جو مجھ سے میری ہر خوشی کو چھین لیتے ہیں۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر بول رہا تھا، جبکہ سیام صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا، لیکن اسے سمجھا رہا تھا کہ اپنی دشمنی میں وہ کوئی بڑا قدم نہ اٹھائے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ حرم اس کے ساتھ ہے۔ اب بس اس کی بات کو وہ سمجھ جائے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔